تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جسے دنیا کی اور چیز ہی نظر نہ آئے، محبت کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسرے کو کیا کر دے، اندھا اور بہرا کر دے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زمانہ کیا کہہ رہا ہے، افراد کیا کہہ رہے ہیں، قبیلہ کیا کہہ رہے ہیں، ملک کیا کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، جو کہنا ہے کہتے رہے، میں دیوانہ ہوں، میں اندھا اور بہرا ہوں۔ جیسے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہوئی، یعنی رکی، کچھ عرصہ اس میں توقف آیا، تو حضرت خدیجہ نے کہا لوگ کہتے رہے کہیں محمد کے رب نے تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں محمد کے رب نے محمد کو نہیں چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب وہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے ہیں، گھر سے خاموشی کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور جب نکلنے لگے چچا نے کہا یہ جو تیرے تن پہ جوڑا ہے نا، یہ جوڑا بھی ہمارا دیا ہوا، یہ بھی اتار، ہم اس حکم کو پورا کر کے چھوڑیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم جس بھی حال میں ہوں گے، جس بھی تکلیف میں ہوں گے، جس بھی پریشانی میں ہوں گے، جس بھی زخم کو ہمیں پہنچایا جائے گا، ہم کسی حالت پہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و اعزاز مجمع میں موجود صاحب علم و دانش، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے میں ہم نے چند عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے عاشق کیسے تھے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، تو اس مہینے میں بہت سارے لوگ، ویسے تو عشق تو سب کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں تھوڑا سا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے دیوانے ہیں۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو عشق ہم کر رہے ہیں وہ کیا اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم عاشق ہیں، لیکن آیا وہ عشق، وہ ایمان، وہ محبت کسی کھاتے میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا لوگوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہیے کہ یہ لوگ اگر اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، آپ سے اب ہمارا تعلق ہے، تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ انہیں بتا دیجئے کہ انہیں کہہ دیجئے پہلے یہ آپ کی اتباع کریں، یہ پہلے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب تو پہلے تم مجھ سے محبت کر رہے تھے، اب اللہ میں تم سے محبت کروں گا۔ پہلے تو تم ڈھونڈ رہے تھے اور متلاشی تھے کہ پتہ نہیں محبت ملتی ہے نہیں ملتی، اللہ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے اب ایسا نسخہ بیان کیا ہے کہ آپ پہلے تم متلاشی تھے، تم تلاش کر رہے تھے، اللہ کو منانا چاہ رہے تھے، لیکن اب معاملہ مختلف ہے، اب میں تم سے محبت کروں گا، لیکن شرط بیچ میں ایک لگائی ہے کہ میرے حبیب سے محبت کرو، میرے حبیب کے طریقوں سے محبت کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس شخص نے میری سنتوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ جنت میں میرا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ ایک ایمان والے کے لیے ایک اتنا بڑا اعزاز سنایا جا رہا ہے کہ اے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کون میں تجھ سے محبت کروں اور جنت میں مجھے تیرا پڑوس ملے یا تجھے میرا پڑوس ملے، تو تجھے یہ چاہیے کہ تو میری سنتوں سے محبت کر، اور جب تو میری سنتوں سے محبت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟
کان معی فی الجنہ، پھر تو میرے ساتھ میرے جنت کا ساتھی بن جائے گا، میرے جنت کا رفیق بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ رفاقت چاہیے اور یہ تعلق چاہیے اور یہ محبت چاہیے تو کرنا کیا ہے؟ حضور کے طریقوں سے محبت کرنی ہوگی، حضور کے کام سے محبت کرنی ہوگی، حضور کے اٹھنے بیٹھنے تجارت معاشرت ہر ایک سے محبت کرنی ہوگی۔ کیسی محبت؟ حضور نے کہا محبت تو وہ ہوتی ہے حبک شیء یعمی و یسم، جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دے، جسے دنیا کی اور چیز ہی نظر نہ آئے۔ محبت کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسرے کو کیا کر دے؟ اندھا اور بہرا کر دے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زمانہ کیا کہہ رہا ہے، افراد کیا کہہ رہے ہیں، قبیلہ کیا کہہ رہے ہیں، ملک کیا کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، جو کہنا ہے کہتے رہے، میں دیوانہ ہوں، میں اندھا اور بہرا ہوں۔ تو محبت کیا ہے؟ حبک شیء یعمی و یسم، انسان کو محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں حضور سے عشق ہے تو پھر ہمیں دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ ہونا ہوگا، حضور کی ہر عادت سے محبت کرنی ہوگی اور حضور کے ہر کام سے محبت کرنی ہوگی۔ کس کام سے؟ کیسے کام سے؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑا کام کیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی، اللہ کے پیغام کی طرف بلاؤ۔ اگر ہمیں حضور کے کام سے محبت ہوئی گویا ہمیں حضور سے محبت ہے، اور اگر حضور کے کام سے، حضور کے طریقوں سے محبت نہیں تو صرف زبانی جمع خرچہ اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ کیسی محبت؟ کیسا کام؟ کس نوعیت کا کام؟ میرے بھائیوں، ایک موقع پر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور عرفات کا دن ہے، اور یہ حج فرض ہونے سے پہلے کا دن جب مشرکین اپنا حج کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، حضور واعظ کہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ اتنے میں اسی مجمع میں بیٹھا ہوا ابو لہب بدبخت کھڑا ہوتا ہے، جو رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور کہتا ہے او لوگوں اس کی بات نہ سننا، اور یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، مجنون۔ اب یہ جملہ جب حضور نے سنا حضور کو بہت تکلیف ہوئی۔ کیوں؟ اپنوں نے جب اپنے مخالف ہوتے ہیں تو وہ چیز برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہوئی، یعنی رکی، کچھ عرصہ اس میں توقف آیا، تو حضرت خدیجہ نے کہا لوگ کہتے رہے کہیں محمد کے رب نے تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں محمد کے رب نے محمد کو نہیں چھوڑ دیا، کہیں محمد کے رب نے محمد کو نہیں چھوڑ دیا، لیکن ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں حضور کو۔ لیکن ایک موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور کیا اللہ نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ جب یہ جملہ حضور نے سنا اور حضرت خدیجہ کے منہ سے سنا تو حضور گھبرائے، حضور ڈرے۔ اچانک دوڑتا ہامتا کامتا جبرائیل آتا ہے اور قرآن کی آیات لے کے آتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے نبی، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اپنوں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو وہ دل میں لگتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے جب یہ کہا تو حضور سے برداشت نہیں ہوا۔ اسی طرح جب ابو لہب نے کہا نا کہ یہ تو ساحر ہے، مجنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا، اس بدبخت نے کنکریاں اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی۔ اس طریقے سے حضور نے کام کیا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ کفار کیا کرتے ہیں؟ حضور کو نکالتے ہیں، مکے سے باہر ایک وادی میں بھیج دیتے ہیں۔ 3 سال اس دین کی خاطر، ہمیں دین پہنچانے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ کتنے سال؟ 3 سال، اور کوئی امن کے نہیں،
کوئی خوشی کے نہیں، کوئی آسانی کے نہیں۔ کیسے 3 سال؟ کتنی مشکلات والے 3 سال۔ آپ اندازہ کیجئے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی کھانے کی چیز ہمیں آنے نہیں دیتے تھے، کوئی چیز ہم تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی بیچنا بھی چاہتا ہمارے اس علاقے میں تو بیچ میں بڑے بڑے ڈیلر پڑھ کے وہیں سے وہ چیز اس سے خرید لیتے، دگنی قیمت میں خرید لیتے۔ لیکن حضور تک، حضور کے خاندان تک ایک لقمہ بھی پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور میاں آپ کو بتاؤں، صحابہ کہتے ہیں وہ 3 سال ایسے گزرے، بعض اوقات تو چمڑے کو دیکھتے کہیں کوئی جانور پڑا ہے اور اس کا چمڑا ہے تو اس کو ابال کر صحابہ کھاتے ہیں، حضور کھاتے۔ کیوں؟ ہم تک دین پہنچانا تھا، ہم تک اسلام پہنچانا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کن کن حالات میں حضور نے دین پہنچایا، کن کن تکالیف سے حضور نے دین پہنچایا۔ اور پھر وہ عاشق جو حضور کے سچے عاشق، ہم تو زبانی کلامی ہے نا، سچے عاشق جب حضور کے دین کے لیے اپنی زندگی پر اسے نافذ کرنے لگے اور دین کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، تو حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیے کہ جن کا 200 درہم کا جوڑا شام سے بن کر آتا تھا، لیکن جب اسلام میں آئے چچا نے کہا کہ مصعب اگر تو نے کلمہ پڑھنا ہے اور تو نے ہمارے دین کو چھوڑنا ہے تو پھر یاد رکھ یہاں سے چلا جا، تیرا ہمارے پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مصعب وہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے ہیں، گھر سے خاموشی کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور جب نکلنے لگے چچا نے کہا یہ جو تیرے تن پہ جوڑا ہے نا، یہ جوڑا بھی ہمارا دیا ہوا، یہ بھی اتار۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں کہ گھر سے نکلے ہیں اور بالکل عریاں ہیں، تن پہ کپڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کے دین کے لیے قربانی، کیا ہے؟ محبت، عشق۔ اور نکل کے جاتے ہیں اور دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ کفن کا بندوبست ہو، تو ایک کپڑا ملا، لیکن اگر حضرت مصعب کا چہرہ ڈھانپا جاتا ہے تو پاؤں ظاہر ہوتا ہے، پاؤں چھپایا جاتا ہے، سر ظاہر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی کیا کریں، کفن چھوٹا ہے مصعب کے لیے، تو حضور نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر پتے ڈال دو۔ اور جب حضور یہ کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ وہ مصعب ہے کہ جس نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آج کفن کا کپڑا بھی اسے نصیب نہیں ہو رہا۔ اتنی قربانیاں، اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بلال کی بڑی قربانیاں ہیں، بلال کو تو بہت مارا پیٹا گیا ہے، لیکن اللہ کی شان۔ حضرت خباب بن عرد بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں عمر تجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمر نے پوچھا ہاں خباب بتاؤ کیا ہوا؟ قمیض اٹھاتے ہیں کمر سے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں نہ چمڑی ہے نہ اس کے اوپر گوشت ہے، حضرت خباب کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور خباب کہتے ہیں عمر پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ مجھے بختے ہوئے جلتے ہوئے کولوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور بھاری برکم شخص کو میرے کمر کے اوپر، میرے سینے کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور پھر یہ کولے تب بجھتے تھے جب میرا خون رس کر ان کولوں پہ پڑتا تھا، میرا خون رس کر ان کوئلوں پہ پڑتا تھا، تب جا کے کہیں کوئلے بجھتے تھے۔ تو عمر ایسے مجھ پر امتحانات آئے ہیں، ایسے مجھ پر ابتلاءات آئے ہیں۔ غزوہ خندق ہے اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھدائی کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے، قمیض اٹھا کر دکھاتے ہیں، اللہ کے نبی دیکھیں نا میں نے پتھر باندھ رکھا ہے،
اللہ کے نبی دیکھے نا میں نے پتھر باندھ رکھا ہے، حضور جناب حضرت محمد رحمت دو عالم جان دو عالم امام المعصومین خاتم المرسلین امام الاولین والآخرین محبوب کبریا سید الورا مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ اپنی قمیض اٹھاتے ہیں، جس کے لیے دنیا بنی تھی اس نے اپنی قمیض اٹھائی تو نیچے کمر پر 2 پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہا کہ مجھے تو اتنی بھوک کی شدت ہے کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ میں جب کھود رہے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ اگر دشمن حملہ کر دے تو کیا کرو گے؟ اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو کیا کرو گے؟ تو حضرت انصار میں سے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے نبی حکم دیجئے، آگ میں کودنے کا کہیں گے تو آگ میں کودیں گے، اللہ کے نبی حکم دیجئے دریا میں کودنے کا کہیں گے دریا میں کودیں گے، اللہ کے نبی حکم دیجئے بچے یتیم کروانے پڑے بچے یتیم کروا دیں گے، اللہ کے نبی حکم دیجئے بیویوں کو بیوہ کروانا پڑا بیویوں کو بیوہ کروا دیں گے، لیکن جو حکم آپ دیں گے ہم اس حکم کو پورا کر کے رکھیں گے، ہم اس حکم کو پورا کر کے چھوڑیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم جس بھی حال میں ہوں گے جس بھی تکلیف میں ہوں گے جس بھی پریشانی میں ہوں گے جس بھی زخم کو ہمیں پہنچایا جائے گا ہم کسی حالت میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر اور لبوں کو سی عشق ہے یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ حضور یہ ہم عشق کر رہے ہیں آپ سے دل لگی نہیں کر رہے، جو کہیں گے ہم اس کو پورا کر کے چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں صحابہ کا یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ اپنائیت تھی کہ دین کی خاطر اپنی جانوں کو وار دیا۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاقے فتح کر رہے ہیں، جنگل بھی کراس دریا آ گیا اور وہاں پہ آگے جانے کا کوئی رستہ نہیں، آگے کوئی زمین نہیں، تو اپنے گھوڑے کے اگلے پاؤں کو اس سمندر میں ڈال کر کہتے ہیں کہ ربا اگر اس سے آگے بھی زمین ہوتی تو میں محمد کے دین کو پہنچانے کے لیے اس سے آگے بھی چلا جاتا لیکن محمد کے دین کو پہنچا کر چھوڑتا۔ اور میرے بھائیوں آج کے دور کے عاشق کیسے ہیں؟ ایک ہی دن جلوس نکال لیا، گلیوں کوچوں کو سجا لیا اور گھوم پھر لیا اور دعویٰ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے عشق کو پورا کر دیا، ہم امتحان میں پاس ہو گئے۔ او یار کتنے دیوانے ہیں ہم سے تو وہ جو حضور کے دور کے لوگ تھے صحابہ تھے انہیں کوئی بتا دیتا کہ محبت اتنی آسان ہے، وہ خباب کو کیا ضرورت تھی کوئلوں کے اوپر لیٹنے کی، وہ بھی گلیاں کوچوں کو سجا دیتا اور ایک ہی دن نبی کا نام لے لیتا اور اس کو پتا ہوتا تو حضرت سمیہ کو جسم کے 2 ٹکڑے نہ کیے جاتے، حضرت بلال کو گلیوں کوچوں میں نہ گھسیٹا جاتا، حضرت عمار بن یاسر حضرت مصعب بن عمیر کو گھر سے اوریا کر کے نہ نکالا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جن کا ساتھ دینے والے بھی کوئی نہیں، انہوں نے یہ رونا نہیں رویا جو آج ہم روتے ہیں کہ جناب لوگ آ جائیں نا ہم بھی اسلام لے آئیں گے، ہم بھی دین کو غالب کریں گے، ہم بھی دین کو عزتیں دیں گے، ہم بھی دین کو عروج دیں گے۔ کہا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ حضرت حسین اپنے خاندان کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل پڑے اور جا کر وہاں پر نیزے پر ان کا سر چڑھا دیا اور یہ اعلان سنا دیا کہ لوگوں اگر حضور سے عشق ہے تو اس طرح عاشق اپنے عشق کی دلیل پیش کرتے ہیں، اس طرح اپنے عشق کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ان بیچاروں کو کوئی بتا نہ سکا، ان کو خبر نہ دے سکا۔ دیوانے تو اس طرح کے ہوتے ہیں جو ایک دن میں عشق کا اظہار کرتے ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا
ان کی تجارت، ان کی معیشت، ہر چیز دین سے مخالف ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ ہائے یہ کیسی جان ہے کہ صرف الفاظ ہیں، صرف بول ہیں، صرف جملے ہیں، صرف کلام ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ یعنی اس جسم میں اس زبان کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے یہ محمد کا عاشق ہے یا ہم محمد کے دیوانے ہیں، ہم محمد کے پروانے ہیں۔ صحابہ کا ایک ایک عمل بول کے بتاتا تھا، ایک ایک عمل یہ بتاتا تھا یہ کون ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم حضور کے دیوانے بنے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق بنے، تو خدا کی قسم وہی ایمان لانا ہوگا جو صحابہ لے کر آئے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، وہی ایمان قابل قبول ہے جو صحابہ کا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے نازل فرمایا اور کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان وہی قابل قبول ہے جو میرے نبی کے صحابہ کا تھا۔ ہم دیکھیں آج ہمارا ایمان ویسا ہے، ہمارا یقین ویسا ہے، ہمارے اعمال ویسے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو خدا کی قسم آج سے تہیہ کر لیں، آج سے عہد کر لیں۔ دیکھیں اس ملک کے اندر اسلام لانا میرے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں، ہاں مل کر فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے بیرون دریا کچھ نہیں، ہاں مل جائیں، جماعت بنا لیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ابھی سے کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، یہ جو میرے گھر کی چار دیواری ہے، یہ جو میرے گھر کی چار دیواری ہے اس کے اندر اسلام نافذ کر دے، اسے ریاست مدینہ بنا دے۔ کیوں؟ اس کے اندر تو میرا حکم چلتا ہے نا، اس کے اندر تو میرا اختیار چلتا ہے۔ آج سے طے کر لے ہاں بھائی پاکستان کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس چار دیواری کے اندر کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہا ہو، حضور کے حکم کے ساتھ جنگ کر رہا ہو۔ ایسا کوئی حکم میری اس چار دیواری سے صادر نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم وہ پہلا دن ہوگا، وہ پہلی اینٹ ہوگی کہ جو نظام مصطفیٰ کو اور ریاست مدینہ کو زندہ کرنے والی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوستو یاد رکھیے گا، اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ شکوہ چھوڑیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیسے کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ لوگوں نے یہ کر دیا، لوگ ایسے کر رہے تھے، لوگوں کے اندر یہ بیماری ہے، لوگوں کے اندر یہ مسئلے ہیں، چھوڑ دے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ کہا نا اقبال نے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ چھوڑے جو کر رہے کرتے رہے، ہم آج اپنے حصے کی شمع جلائیں اور اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ فرما دیں، اپنے گھر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو، اس نظام کو کیا کر دیں، نافذ کر دیں۔ انشاءاللہ جب جائیں گے تو اس حال میں ہوں گے اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے کوئی پتہ نہیں ہے وقت کتنا ہے، کتنے سیکنڈز ہیں، کتنا ٹائم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر نہ کر سکے، باقی تو روایات میں آتا ہے نا من مات فقد قامت قیامتہ، جیسے آنکھ بند ہوگی قیامت تو اسی دن سے شروع ہو جائے گی میاں، اسی دن سے نتائج شروع ہو جائیں گے، وہ تو ٹائم دور نہیں ہے۔ باقی اگر کچھ کر سکتے ہیں نا اور نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا من یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کہا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے سوائے اس شخص کے جو آبا ہوگا۔ صحابہ گھبرا گئے، فوراً سوال کیا میں آبا، اللہ کے نبی بدبخت کون ہوگا، یہ انکاری کون ہوگا کہ جو جنت میں نہیں جا سکے گا باوجود آپ کے امتی ہونے کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی
دخل الجنہ، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، میری نافرمانی، میرے حکم کو پورا نہ کیا اور میرے حکم عدولی کی، وہ آبا میں سے ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی اختیاری پرچہ نہیں ہے۔ آج میں بھی اور آپ بھی یہ طے کر لیں کہ یار بس جو گزرنی ہے وہ گزر گئی ہے، جو سہنا تھا سہ لیا، جو کرنا تھا کر لیا۔ آج سے میری زندگی کا مقصد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج ہوگی، اور میں پوری دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچاؤں گا۔ آخر میں بس یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، ہم نے یہ کام کرنا تھا، ہم نے دین پھیلانا تھا، دین پہنچانا تھا، دین سنانا تھا، لیکن آج پیارو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، حالت ایسی ہے کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ ہم نے تو دوسروں تک جانا تھا، دوسروں کو پیغام دینا تھا، لیکن ابھی یہاں پر بیٹھ کے ہم اپنے مرکز میں بیٹھ کے، اپنے اسلامی مملکت میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، اپنی فکر کیسے کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو صحابہ کی طرح ایک سے دوسرے سے تیسرے ملکوں میں جانے والے لوگ تھے، لیکن آج حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ایمان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ وہ جیسے شاعر نے کہا نا، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اونچا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔